السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کے بیت المقدس پر حملے اور بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں آگاہ ہوں گے کہ آخر بیت المقدس کو بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل گہری آواز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فلسطین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو آپ کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اسی ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل رکھ دیا گیا، یعنی چونٹیوں کی وادی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب اقدس بھی اسی سرزمین پر واقع ہے اور آپ یہیں پر مدفون ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ بیت المقدس میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جب آپ کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا، یہ بھی اسی شہر میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی مقدس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ فلسطین ہی میں یاجوج اور ماجوج کا زمین پر قتل و غارت اور فساد شروع ہوگا۔ ہالوت اور جالوت کا مشہور واقعہ بھی اسی سرزمین پر رونما ہوا۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد الاقصیٰ سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے قبل مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں یہاں انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح فلسطین پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، زمین پر پہلی مسجد مسجد الحرام بنائی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر دوسری مسجد مسجد الاقصیٰ بنائی گئی تھی۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ اور سن، تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے،
وہیں پر نماز ادا کر، پس وہی مسجد ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اس شہر کو دوبارہ فتح کرنا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے اور اس شہر کو رومیوں کے ظلم و جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جام شہادت نوش فرما گئے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے اور یہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ نمبر 1 میری موت، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، نمبر 4 پھر مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے تو وہ اس پر ناراض ہوگا، نمبر 5 پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو، نمبر 6 پھر جو صلح تمہارے اور بنی الاصفر یعنی روم کے عیسائی کے درمیان ہوں گی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے، اس میں 80 جھنڈے اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ صحیح البخاری کتاب الجزیہ حدیث نمبر 3176۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد اس بات میں رتی برابر بھی شک موجود نہیں کہ بیت المقدس پھر سے فتح ہوگا۔ فی الحال بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، مگر قیامت کے قریب جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت وہ بزور شمشیر اسے دوبارہ آزاد کروائیں گے۔ اسرائیلی فورسز کا بیت المقدس پر حملہ ہمارے جگر پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ یاد رہے کہ یہودی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ نعوذ باللہ اس کو تباہ کر کے اپنی عبادت گاہ تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ آخر میں بس ایک یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام لوگ بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش، نیک نام اور اقبال مند رکھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔